کی بے چینی کو دیکھ کر ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ میرا سب سے پہلا کام یہ ہے جو آپ کا ہے. مجھے تو یاد یہ کرنا تھا کہ مسجد سے باہر یہ کیفیت تھی کہ ان کی بات کو سننا نہیں ہے، اور مسجد داخل ہو کر کان سروی نکالی، بات سنی، اسلام قبول کیا، اور اپنی قوم کے 80 خاندان، اپنی قوم کے 80 خاندانوں کو اسلام میں داخل کیا اور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جو بات سننا نہیں چاہتا تھا، مسجد کا ماحول نے اس کے اندر یہ فکر پیدا کی. میں پھر عرض کرتا ہوں کہ رواج چاہے گا کہ بات یہاں کر لو جہاں میں ہوں. صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، دیکھا مسجد میں حلقہ لگا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کاش تم دیکھ لیتے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہوا جو آج صرف تمہارے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے کھلا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، ہم تو مجمع کی کثرت کی مجبوری میں میدان میں اجتماع کرتے ہیں، ورنہ امت کے جڑنے کی جگہ صرف مسجد ہے. کیونکہ اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے اور فرشتوں کے اپنے پروں سے ایمان کے حلقوں کو گھیرنے کی جو فضیلت ہے وہ صرف مسجد کے ساتھ ہے، صرف مسجد کے ساتھ ہے. کہ حدیث میں صراحت ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف خاندان، مختلف قبیلوں کے لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جب اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، میرے الفاظ کی طرف پوری توجہ دینی پڑے گی. اس سے صرف ذکر مراد نہیں ہے، اس سے صرف ذکر مراد نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا. ہر وہ حلقہ جس میں دین کے احکام، دین کی تعلیم، آخرت کے تذکرے، اللہ تعالی کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کی توحید کے تذکرے ہوں، یہ ان حلقوں سے یہی مراد ہے کہ اس نے فضیلت یہ فرمائی ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ایسے حلقوں کو گھیر لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ میرے دوستو عزیزو، تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے. تصوف کا خلاصہ کثرت ذکر نہیں ہے، بلکہ تصوف کا خلاصہ صرف اور صرف سنتوں کی پابندی اور سنتوں کا التزام ہے. سنتوں کی پابندی، سنت کا التزام، سنت کو لازم پکڑنا، یہ سارے تصوف کا خلاصہ ہے. ورنہ جس کے اندر اتباع سنت نہ ہو اس کو خدا کی قسم اپنی بزرگی ولایت کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ علم کو بھی ذکر فرمایا ہے، کیونکہ بقول حضرت کے کہ اگر علم نہیں ہے تو صرف ذکر کہ شیطان جاہل صوفیہ کو امت کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، امت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے. کہ علم خود ذکر ہے، اللہ کو اس کے احکام سے یاد رکھنا. میں اس طرح کر رہا تھا کہ مسجد میں جو حلقہ ہے، اس حلقے میں ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے، دین کے تمام شعبے، جو کچھ ایمان سے مطلوب ہے، ایمان سے اللہ کے سارے احکام مطلوب ہیں،
ایمان کا مطلب صرف نفی اس بات نہیں ہے. جس حلقے میں دین کے سارے شعبوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں، خدا کی قسم اس کو ذکر کا حلقہ کہتے ہیں، اس کو ذکر کا حلقہ کہتے ہیں. میری بات بہت توجہ سے اور یاد رکھنے اور عمل کرنے کے ارادے سے سننا. ذکر صرف تسبیحات تک محدود نہیں ہے، بلکہ حدیث میں صراحت ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، میری بات پہ کی طرف توجہ دینا پوری، فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق میں فرشتوں کے درمیان ان کے تذکرے فرماتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اکثر علماء کی تفسیر اور خود ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ تمہارے تذکرے کر رہے ہیں، یہ ہے ذکر اکبر، کہ بڑوں کا ذکر کرنا بڑی بات ہے. یہ نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر اکبر ہے. وَلَذِكْرُ اللہ کا ذکر تو ہے ہی بڑا، اللہ کے ذکر سے بڑی تو کوئی چیز ہے نہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کا ذکر کرنا یہ ہے ذکر اکبر، کہ اللہ اپنے ذکر کرنے والے بندوں کا ذکر کرے آسمانوں میں. آج تو کوئی وزیر، کوئی بادشاہ کسی کا نام لے دے ہم میں سے، وہ خوشی میں پورے نہیں سنبھالے گا اور فخر کرے گا کہ میرا نام لیا ہے وزیر نے. اللہ فرما رہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے ایسے بندوں کا ذکر کرنا جو مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں، کہ ان کا ذکر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں آسمانوں میں، یہ ہے ذکر اکبر. میرے دوستو عزیزو، کیونکہ زمانہ جا رہا ہے رواج کی طرف، تو رواجی چیزیں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھیں دین کی بات ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز ہو چکے تو نکل جاؤ تجارت کے لیے. یہ مشہور ہے، یہی معروف ہے، اسی کو لوگ جانتے ہیں کہ اذان ہو گئی تھی تجارت چھوڑ دی تھی، اور نماز ہو چکی اب کرو تجارت. تو ذرا اس پہ غور کر لیا جائے کہ آپ کے مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ تشریف رکھے دین کی بات ہوگی، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اذان ہو چکی، نماز ہو چکی ہے اب کرو تجارت. تو یہ تعارض ہو رہا ہے، تو لہذا کیا کیا کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ دیکھو کتنی حیرت کی بات ہے کہ انہیں یہ خبر نہیں کہ جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو تو اس وقت کمائی کے نقشوں میں لگنا کتنی بڑی بے دینی ہے. جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو تو کمائی کے نقشوں میں لگنا کتنی بڑی بے دینی ہے. تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا ایک تفسیر تو پکڑ لی کہ نماز ہو چکی ہے اب تجارت کرو، اور ان علماء کی تفسیر کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جنہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں اللہ کے فضل سے